اس ہفتے 2-3 دن پہلے، بلکہ میرا خیال لاسٹ ویکینڈ کی بات ہے، ہفتے کے دن سیٹرڈے کو ایک ڈاکٹر کونز ہو رہی تھی پی سی میں. ڈاکٹرز انہوں نے بلائے ہوئے تھے، جی پیز کوئی 900 کافی سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ کے نہ تو علامہ اقبال پہ لیکچر دے جائیں. چلا گیا. اور منسٹر آف ہیلتھ بھی تھی اس سیشن میں، منسٹر آف ایجوکیشن بھی تھے پنجاب کے، باقی بھی. مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بولنا ہے 15-20 منٹ علامہ اقبال اور پاکستان. اب جسے کہتے ہیں نا کہ میں بھی خاموش تھا، وہاں ضبط سخن کر نہ سکا. حضرت حق سے ملا ملا کو جب حکم بہشت، میں نے خاموش نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. میں نے تھوڑا سا تذکرہ جو تھا مولانا کا کر دیا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، پاکستان کے. کچھ لوگوں کے چہرے جیسے جز بز ہوئے. خیر، میرے جو میزبان ہیں اللہ ان کو زندگی صحت دے، بڑے متحرک ہیں، جنہوں نے بلایا تھا. خیر، میزبان تو ڈاکٹر آفتاب تھے، لیکن اعجاز شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ آپ نے کنٹروورشل ٹاپکس نہ چھیڑا کریں تو مولانا حسین احمد مدنی کا ذکر نہ کیا کریں اور یہ شعر پڑھا ہی نہ کریں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ people are now actually forcing us, compelling us and try to intimidate. بجائے اس کے کہ اقبال کو یارڈ سٹک بنا کے سٹینڈرڈ باقیوں کو پرکھیں جن کے نظریات ان سے مختلف تھے. اب ہمیں باقیوں کو یارڈ سٹک بنا کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ علامہ کی یہ بات غلط ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو نکال دیں. اٹس سو ٹریجک میرے خیال کے مطابق اس پاکستان میں تو کرتا رہوں گا، جان جائے نہ جائے وہ اس کو ایسا بات، کیونکہ میرے خیال میں یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کی بعض آیتیں مانتے ہیں، بعض سے انکار کرتے ہیں، اور بعض کو چھپاتے ہیں، اور بعض اللہ کی آیتیں جو ہے تھوڑی سی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں. اور ساتھ قرآن میں یہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا. تو یہ میں نے ایسی ذکر کیا آج تھوڑا سا حوالے کے طور پہ کہ یہ بھی وقت آنا تھا پاکستان میں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ کے یہ شعر نہ پڑھیں، علامہ کے، کیونکہ اس میں مولانا کی توہین ہوتی. تو میں خیر اس مسئلے کو مزید نہیں آگے بڑھاتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے علامہ کو سٹینڈرڈ بنا دیا جائے اس ہسٹری کے لیے کیا ہے پاکستان کے، اور ان کے معیار کے مطابق پرکھا جائے باقی لوگوں کو. اگر اقبال کہتے ہیں کہ محمد علی جناح لیڈر ہے اور یہی لیڈر ہے تو اقبال کے نظریات کو ہم مانتے ہیں. اگر ایک بندہ پاکستان کی تحریک کی مخالفت کرتا ہے اور علامہ کے خیالات سے متصادم ہے، پھر اقبال کو سٹینڈرڈ بنائیں، ان کو نہ بنائیں. تو یہ مطلب میرا ایک پرسنل ہے تھوڑا سا، کیونکہ میں نے ایک آپ سے وعدہ کر رہا ہوں پوری طرح، میرا لے بیٹا، ہاں میرا آپ سے پکا وعدہ یہ ہے کہ ہم نے کسی طور پہ حضرت اقبال کے نظریات سے انحراف نہیں کرنا. لیکن بڑا مشکل ہے، مشکل اس لیے کہ اس ملک میں نے منسٹر کو کہا تھا، منسٹر آف ایجوکیشن کو، میں نے کہا تم لوگوں نے اقبال کی چھٹی نہ بحال کر کے اور اقبال کے کلام کو گریجولی نکال کے سلیبس سے، میں نے کہا آج اتنا اقبال نہیں پڑھایا جاتا جتنا ہمارے بچپن میں پڑھایا جاتا. ہمارے بچپن میں تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے شروع ہوتا تھا دن. اب کیا ہو گیا؟ آپ کیا کر رہے ہو؟
This is what I asked the minister and I told him, میں نے کہا دیکھو سب سے پہلا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے علامہ کی ذات کو سپریس کر رہے ہیں لوگ, ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگلے سٹیپ میں انہوں نے کہنا ہے کہ نظریہ پاکستانی کنٹروورشل ہے کیونکہ اس کو پیش کرنے والے یہ تھے. خدا نے خواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, میں کہہ نہیں سکتا, اگر ہم اسلام کے پیروکار ہو کے نعوذ باللہ استغفر اللہ بانی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بحث شروع کر دیں پھر مسلمان تو نہیں رہے گا. اقبال پہ بحث کریں گے تو پاکستانی نہیں رہیں گے, پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے یا طریقہ کار ہے. تو اس چیز کو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فار گاڈ سیک اس کا آپ میرا ساتھ دیں اینڈ بی ویری کلیئر. ٹھیک ہے, کیا ہو گیا, واپس لے آئے, نہیں آ جائے گا, اس کو لگا دیں. اب علامہ نے ان اشعار میں دل کا ذکر کیا ہے, دل, اور دل جو ہے یہ قلب ہے, عربی زبان ہے. قلب جو ہے قرآن میں فی قلوبہم مرض, ان کے دل سخت ہو گئے, یہ ہے نا قرآن نے کہا. رومی نے کہا ہے کہ دل وہ نہیں ہے جو یہ ہے دل اندر, اگر یہ دل ہوتا یا قلب تو پھر کے محلے کے کسائی کو دل کا زیادہ پتا تھا جو روز بکرے ذبح کر کے دل کا. دل کی وسعت جو ہے میٹافوریکلی اسپیکنگ اور میٹا فزکس میں بہت ہی بڑی وسعت ہے. آپ اس کو ہارڈ نہ سمجھیں اس وقت, آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا تعلق ہے جو کائنات کے ساتھ انسان کو مربوط کر دیتا ہے اور خدا کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے, کیونکہ خدا کا نور جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ خدا کا ابوڈ ہوتا ہے, جس کو پنجابی شعراء نے بھی بڑے اچھے انداز سے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانی ہے, ایک کسی دا دل نہ ٹانا دل چلدا رہندا, مطلب سلطان باہو کے ہیں. اور رومی نے بھی دل بدستاور کے حجی اکبر است, دل کو ہاتھ میں لاؤ کہ حجی اکبر ہی ہے, اور اس حد تک بھی کہا حج ہزارن کعبہ یک دل بہتر ہے, ہزاروں کعبے سے ایک دل بہتر ہے. رومی نے کہا, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بھی میٹافوریکلی لے. اب جب تک اپنے آپ کو دل کے اندر نہ ڈبو دے, آپ کا دل جب تک پاک نہ ہو جائے, اس وقت تک آپ روحانیت کی تکمیل پہ نہیں پہنچ سکتے. جیسے کہتے ہیں نا دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, دل کیا ہے, اور اس کو اقبال نے ہی ضرب کلیم میں شاید بڑے ہی خوبصورت انداز سے کہا ہے کہ اس راز کو کوئی نہیں کھول سکا ماسوا بے دل کے, دل اگر میداشت وسعت بے نشان بودین جہان, رنگ مئی بیرون نشست از بس کے مہینہ تنگ بود. اگر دل میں تھوڑی سی اور وسعت ہو جاتی تو یہ جہان بے نشان ہو جاتا. دل کی لیمیٹیشن کی وجہ سے تھوڑا سا رنگ شراب کا باہر گر گیا تو دنیا نظر آ رہی, پورا جہان جو ہے وہ دل کے اندر سمو جاتا. میں نے جیسے کہا کہ دل خدا کا گھر ہے, خدا کا بورڈ ہے, دل کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق ہے. اور یہ میں نے ایسے نہیں کہا, جسے رومی نے کہا نا غرب صورت عالم اصغر توئی, کہ شکل کے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تم عالم اصغر ہو انسان کو, اور عالم اصغر کیا ہوتا ہے انگلش میں مائکرو کاسماس. مائکرو کاسمات میں کہ آپ چھوٹی سی کائنات ہو, بس میں مانی عالم اکبر تو ہی, اور اگر حقیقت میں دیکھتا ہوں تو عالم اکبر ہی تم ہو, میکرو کاسماس. تو یہ جو دل ہے, دل
یہ ایک جسے کہتے ہیں نا انسان کو کائنات کے ساتھ مربوط کر کے کائنات ہی انسان میں سمو دیتا ہے اور انسان کو کائنات کے ساتھ یکجا کر دیتا ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم یہ اشعار پڑھتے ہیں، دلن بہرست کو ساحل نورزد، نہنگ از ہیبت موجش بلرزد، ازن سیلی کے صد ہامون بگیرد، فلک بایک حباب او نیارزد۔ کہتے ہیں کہ دل وہ سمندر ہے، دل ان بہرست، دل وہ سمندر ہے کو ساحل نہ ورزد، جس کا ساحل نہیں ہوتا۔ ورزد کیا ہے؟ ورزشی سے نکلا ہے نا، ورزیدن، ٹو بی پریکٹیکل، ورزش کوئی تو ساحل نہ ورزد، دل جو ہے وہ ساحل کو، تو اس کا ساحل ہے ہی کوئی نہیں، ایک سمندر ہے unlimited which doesn't have any coast, any line۔ یہ اقبال نے پہلے مصرے میں دل کی تعریف کی۔ نہنگ از ہیبت موجش بلرزد، اس سمندر کی موج سے، اس کی موج کی ہیبت سے بڑے بڑے نہنگ مگرمچھ لرز جاتے ہیں۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تنگ جھولا بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تو دام ہر موج میں ہے ہلکا صدقہ میں نہنگ، دیکھیے کیا گزرے قطرے پہ کہرو۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اردو صحیح آتی ہے تو فارسی تو آپ ہی آ جاتی ہے، نہنگ کا میں نے ہم نے تو کبھی سوچا ہی۔ علامہ اردو میں شعر دنیا دل جسے سمجھتی ہے وہ دل نہیں، پہلو انسان میں ایک ہنگامہ ہے خاموش۔ یہ مطلب یہ ہے اقبال جو دل کو کہتے ہیں، دل کا وہ سمندر ہے جس میں بڑے بڑے مگرمچھ وہ لرز اٹھتے ہیں اس کی ایک موج سے۔ دل کیا ہے، اس کی مستی و قوت کہاں سے، بالکل، کیوں اس کی ایک نگاہ سے پلٹتے ہیں تن۔ واہ واہ بادشاہ، نہنگ از ہیبت موجش بلرزد، جس کی ایک موج کی ہیبت سے بڑے بڑے مگرمچھ لرز جاتے ہیں۔ ادن سیلی کے صد ہامون گیرد، اگر از ان سیلی، اس کا ایک سیل سے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ پرشین میں سیل کا معنی ہوتا ہے فلڈ، یہ سیل آب ہم نے بنایا ہے، سیل آب پانی کا فلڈ، جیسا کہیں جمعرات دی رات شب رات دی رات، اسی طرح اصل لفظ سیل ہے، ایران میں کبھی نہیں کہتے سیلاب آ گیا، سیل آمد، تو وہ کہتے ہیں کہ اذن سیلی، اس سمندر کے سیلاب سے کہ صد ہامون بگیرد، جو 100 ڈیزرٹس کو اپنے دامن میں سمو کے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، آل ڈیزرٹس ویرانے جل تھل کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فلک بایک حباب اون یرزد، اس کے سیلاب کا ایک حباب جو ہے، یک حباب بلا، وہ بھی آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ فلک جو آسمان ہے، بایک حباب ایک بلبلے کے مطابق بھی نئی ارزد، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ارزد ارزش نکلا ہوا، ارزش کہتے ہیں فارسی میں ویلیو، اس کی کیا ارزش ہے؟ بے ارزش، قیمت، ارزش، نئے ارزد، پورے کا پورا آسمان بھی اس دل کے سیلاب کے ایک بلبلے حباب، یہ ہے اقبال کے ہاں دل کی، جو انہوں نے یہ وضاحت کی ہے، آپ سمجھیں گے یہ دیباچہ ہے آگے چل کے جو دل کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب حضرت فرماتے ہیں دل مات شو تن موج دودش، تپید دم بدم ساز وجودش، به ذکر نیم شب جمعیت او چو سیما بی که بندد
چوب اودش. اود کے دو معنی ہیں. ایک تو خوشبو ہوتی ہے عربی زبان میں اود. وہ اود جو ہوتی ہے وہ شعلے کے اوپر آگ کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر اس سے خوشبو نکلتی. اور یہ جب اسلام سے پہلے ہمارے بزرگ جو بھی تھے جو زورواسٹرین تھے آگ کے اوپر اود ڈالتے تھے تاکہ بڑی اچھی اسمیل جو ہے نا. ہم نے اگربتیاں بنا لی ہیں مزاروں کے اوپر, کام تو وہی کر رہے ہیں, دیے جلا رہے ہیں نا وہی کچھ. وہ بھی دیے جلاتے تھے, ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے مزاروں کو آتش کدے بنایا ہوا ہے. اٹس ڈیفیکٹ. انسان کا مائنڈ نہیں چھوڑا آگ کو, اس خوشبو کو, اس پرستش کو. دوسرا اود ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے. نغمہ دارم من زنداز بیش منت ارسم مد شکست اود خیش. اسرار خودی میں میرے پاس اتنے نغمے ہیں جو میرے اندازے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں, کیلکولیشن سے بھی. اور منت ارسم مد شکست اود خیش, میرا جب اود ٹوٹ جاتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ, میں اس کے ٹوٹنے سے بھی نہیں ڈرتا. اقبال نے اود کو میوزیکل انسٹرومنٹ کے بارے میں اور جگہ ویسے بھی ہے. تو فرماتے ہیں دل موج, ہمارا دل جو ہے آگ ہے, تن موج دودش, اور ہمارا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک دھوئیں کی لہر ہے. What we are, ہم تو دل کی آگ سے نکلنے والے ایک دھوئیں کی لہر ہے. یہ ہے وجود. اندر ہمارے کیا ہے؟ دل ہے جس کی شعلے بھڑک رہے ہیں. تو فرماتے ہیں تپید دم بدم ساز وجودش, اس کے دم بدم کا جو تڑپنا ہے, تپش, تپیدن دھڑکنا, دل کی می تپد, دل می تپد بسینے, دل تڑپ رہا ہے, دھڑک رہا ہے. اس کے جو لمحے بلمحے کی دھڑکن ہے, لب ڈب ڈب جسے کہتے ہیں, وہ جو آوازیں آتی ہیں دل کی, ساز وجودش, یہ دل کے وجود کا ساز ہے. یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ باج رہا ہے, کان لگا کے دیکھیں نا, سنیں تو یہ ایک اس کے وجود کا ایک ساز ہے, میوزیکل انسٹرومنٹ. یہ دم بدم کی تڑپ, یہ دم دم کا تڑپنا, انسان کا اپنا اضطراب, انسان کا اپنا تڑپنا, یہ دل کی جو حالات ہیں ان کی ایک کیفیت کی آپ سمجھ لیں کہ میوزیکل ٹون ہے, ٹیون ہے, which is coming up. اور پھر جب اضطراب میں دل ہے تو اس دل کا سکون کہاں سے آتا ہے؟ جمعیت کا لفظ جو ہے نا پاپولیشن کے لیے بولا جاتا ہے ایران میں. اور طارق صاحب کو پتا ہے عرب ملک میں جمعیہ ہوتے ہیں, جمعیہ کوآپریٹو سوسائٹیز, سوسائٹی کو جمعیہ کہتے ہیں. علامہ نے جمعیت کا لفظ بولا ہے سکون قلب کے لیے. ہم کو جمعیت کی خاطر یہ پریشانی تھی, ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. میں اکثر اگر کہتا ہوتا ہوں اگر اقبال کو سمجھنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہی لفظ انہوں نے اصطلاح انہوں نے اور کس جگہ استعمال کی, اس سے کیا معنی لیا. اور ہمارے پاس تو یہ میرا دوست زاہد ہنسے گا کہ ہمارے پاس ایسے ایسے مفکرین اور مدبرین اور عالم علماء اقبال ہیں, اقبال کے فارسی شعر اشعار کو اردو ڈکشنری سے پڑھ لیں. لیکن مسند ارشاد پہ فائز ہے, ہم کیا کہہ سکتے. جمعیت کا مطلب ہے دل جمی, سکون قلب, بے ذکر نیم شب, آدھی رات کا جو ذکر ہے وہ اس کو سکون عطا کرتا ہے.
باقی اضطراب ہی اضطراب ہے. جب نیم شب اٹھ کے آپ اپنے خدا کا ذکر کریں گے تو دل کو اطمینان آ جائے گا. الا ان ذکر اللہ تطمئن القلوب. اقبال نے تو ترجمہ کر دیا قرآن کی اس آیت کا کہ کیا اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں عطا کرتا؟ اس کا تو ایک ایک مصرع جو ہے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ. ذکر نیم شب جمعیت جو سیمابی کے بندد چوب اودش. کہتے ہیں کہ یہ جو نیم شب ہے یہ اسی طریقے سے دل کو اکٹھا کر دیتا ہے. سیماب کہتے ہیں پارے کو، پارے کو مسترب رہتا ہے. لیکن کہ بندد چوب اودش کہ اود کی لکڑی جو ہے اس پارے کو اکٹھا کر دیتی ہے. اود کی لکڑی وہی جو لبان کے لیے، اس کے ساتھ پارے کو بھی مجتمع کیا جاتا ہے، اس کے قطروں کو اکٹھا کیا. تو کہتے ہیں جس طریقے سے اود کی لکڑی پارے کے قطروں کو اکٹھا کر کے ایک ڈھیر میں بدل دیتی ہے، اسی طریقے سے دل کو اکٹھا کرتا ہے. یہ ہے دل والوں کی بات ہے، اہل دل، اصحاب دل. اور پھر اس سے آگے آج میرا جی چاہا کہ تھوڑا سا یہ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، ہاں اب میں ادھر آ گیا ہوں. میں نے کہا تھا کہ حضرت کی آج کل 153ویں برسی تھی. کبھی کبھی میں لائٹ موڈ میں مختلف دوسرے فارسی شعراء کے شعر بھی پڑھتا اور ان کی سعد کی جو ہے ردیف، اس کی ایک ہی غزل ہے 219 نمبر. کہتے ہیں اضطراب کی بات آئی تھی جو عکس پل بے سیل بے ذوق بلا بے رقص جارا نگاہ دارو ہم از خدا ہم جارا نگاہ دارو ہم از خود جدا بے رقص. پل کے عکس کی طرح دریا ہے نا، اس کے اوپر پل ہے نا، اور جب سیلاب آ جاتا ہے تو نیچے دیکھتے ہیں تو پل کا عکس جو ہے نا دریا میں ایسے ایسے کر کے ہل رہا ہوتا ہے. جو عکس پل بے سیل بے ذوق بلا بے رقص، بلا کے ذوق میں مصیبت کو مانگتے ہوئے پل پہ چڑھ جاتے ہیں لوگ، سیلاب آ جائے اور پھر ان کے بوجھ سے پل نیچے گر جاتے ہیں، سارے ڈوب جاتے ہیں. ذوق بلا، آپ لوگوں کو شوق ہے مصیبتیں کو انوائٹ کرنے کا، تو فرماتے ہیں جو عکس پل بے سیل بے ذوق بلا بے رقص. جب سیلاب آ جائے تو پھر ذوق بلا میں اس سیلاب کے اندر پل کے عکس کو دیکھیں، وہ ناچ رہا ہے، آپ بھی اس طرح ناچو. جارا نگاہ دارو ہم از خود جدا بے رقص. اپنی جگہ پہ قائم رہو اور قائم رہتے ہوئے اپنے آپ سے جدا ہو کے ناچو. جیسے پل اپنی جگہ پہ بھی قائم رہتا ہے اور پل کا عکس اپنی ذات سے بھی جدا ہے. راوی کہتا ہے کبھی کبھی اپنی ذات سے سیپریٹ ہو کے بھی ناچو. سوچیں ذرا بابا جی کدھر کی بات کر گئے. نبوت وفائی عہد دمی خوش غنیمت است از شاہدان بے نازش عہد وفا بے رقص. نبوت وفائی عہد دمی خوش غنیمت است. وہ عہد کا وفا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جو لمحہ محبوب کے پاس مل جائے وہی غنیمت ہے. دمی خوش غنیمت است از شاہدان بے نازش عہد وفا بے. جس طریقے سے شاہد آپ کے محبوب وعدے کی نازش کرتے ہیں، اس کو وعدے کو
دکھاتی ہیں جھلک، اس میں ناچنا شروع کرتا۔ تو بابا جی کہتے ہیں ذوقی اس جستجو چے زنی دم زکت راہ رفتار گم کنو بے صدای دراب رقص۔ ذوقی اس جستجو کا ذوق ہوتا ہے کہ زنی دم زکت راہ، تو رستے کو کاٹ کے یا رستے سے دور ہو کے کیا کر رہا ہے، جستجو کے ذوق میں واپس آ جا۔ رفتار گم کنو بے صدای رقص، اپنی رفتار جو ہے اس کو کم کر دے یا گم کر دے اور گھنٹی کی آواز کے ساتھ، بانگے درا کے ساتھ ناچنا شروع کر دے۔ فرماتے ہیں سرسبز بودے وہ بے چمن ہاؤ چمیدہیم اے شعلے در گداز خس و خار ماں بے رقص۔ باغ جو ہمارا باغ تھا یہ سرسبز ہوا کرتا تھا انگریزوں کے آنے سے پہلے، سرسبز بود باغ بے چمن ہاں چمیدہیم، اس کے جو چمن ہیں اس باغ کے ان میں ہم چمیدن ہوتا ہے ٹہلنا، ہم اس میں ٹہلتے رہے ہیں جب سرسبز ہوا کرتا تھا۔ شعلے در گداز خار ماں بے رقص، اب یہ باغ جو ہے خس و خار میں بدل گیا، کانٹے ہی کانٹے ہیں، خس و خاشاک ہے، گھاس سوکھ گئی ہے۔ اب اے شعلہ ایسے لگ آگے تو جلا تو شعلے کا رقص دیکھتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی جس کے وہ خود شاہد تھے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم یہ چگ طریقے صبا گیر ہم در ہوا یہ جنبش بالے ہما بے رقص، کبھی کبھی الو کی آواز، الو کی آواز سن کے بھی سما پیدا کر دو، صوفیہ الو بول رہے تو اس کے بعد بے طریقے سما گیر، تو پھر سما کی جو ہے نا وہ آ جاؤ اس میں حال میں، ہم در ہوا یہ جنبش بالے ہما بے، جب ہما کا پر ہلے تو اس کی جنبش پہ بھی ناچنا شروع کر دو۔ بابا جی فرماتے ہیں فرس رسمہائے عزیزاً فرو گزار در سوز نو بے بزم عذاب رقص، فرسودہ رسمیں جو ہیں تمہارے عزیزوں کی ان کو فرسود رسمہائے عزیزاً فرو گزار، فضو گزاشتن چھوڑ دینا، بھول جاؤ بے بزم عذاب، اور پھر جو عزا کی محفل ہے، محفل عزا ماتم کی، اس میں بجائے اس کے چپ کر کے سوز کی آوازیں سنیں ان کے نوحہ خود بھی نچنا شروع کر دیں۔ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نغمہ صحیح نوحہ ماتم ہی صحیح۔ بابا جی کہتے ہیں چون خشم صالحان ولائے منافقان در نفس خود مباش ولی بر ملاب رقص، سارے غصے اور در نفس خود مباش، اپنا رہو، دین جو ہے ان کو غصہ نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی آئے تو اس کا مطلب آپ پہ سے باہر ہو گئے ہیں، اور کبھی جب منافق آپ سے محبت کریں تو وہ بھی آپ پہ سے باہر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں در نفس پر ملاب رقص، لیکن برملا ناچو، جس شگفتن طرب مجو، پھول کھل جائیں شگفتہ ہو جائیں تو پھر خوشی نہ لو، نہ غم لو، خوشی لو، السوخ علم، جل جائیں تو اس کا دکھ نہ ہو، اور جب پھول کھلیں اور آپ شگفتہ خاطر ہوں تو پھر خوش نہ ہو، بےہودے در کنارے سموم باب رقص، اور بےہودہ ہو کر باد سموم اور باد صبا کے کنارے ناچو، اگر سموم چلے ڈیزرٹ کی گرم ہوا تب بھی ناچو، باد صبا چلے تب بھی ناچو، ایک ہو جاؤ۔ غالب بدین نشاد کے وابستہ کے ہی در خیشتن بے بال و بے بندے بلا بے رقص، غالب اس حالت نشاط میں اور خوشی میں کہ وابستہ کے ای، پتہ انہیں اس خوشی کی حالت جو تم پہ طاری ہوئی ہے کس کے ساتھ وابستہ ہے، کچھ تو ہے نا جس کے ساتھ یہ تمہاری نشاط کی کیفیت جو ہے وہ وابستہ ہے۔ در خیشتن بے بال، اپنے آپ میں خوش ہو جا، وہاں پہ بندے بلا بے رقص، اور جب بلا کا آپ پہ بند آ پڑے تو پھر بھی ناچو۔ اور میں نے بھی اس پہ بڑی لمبی غزل لکھی ہے، کبھی کبھی آپ کو اس عظیم شاعر کا جس کا فارسی کلام کوئی نہیں پڑھتا، اور علامہ نے کہا ہے کہ افسوس کہ اس کے فارسی کلام بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن رومی کی جھلک پائی جاتی ہے۔
اس کی ایک اپنی بھی جھلک ہے. علامہ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جب لوگ اقبال غالب کو پڑھیں گے فارسی کو, آئے گا وقت, لیکن یہ اسی حالت میں روتا بھی مر گیا, ناچتا بھی مر گیا, گاتا بھی فوت ہو گیا. اور جب وہ فوت ہونے سے ایک دن پہلے مولانا کہتے ہیں کہ فوت ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے نا میں ملنے کے لیے گیا, تو مجھے خط مولانا علی پڑھ کے سناتے ہوتے تھے استاد کو. تو کہتے خط میں نے پڑھا, کسی نے کہا استاد آپ کی طبیعت خراب ہے تو اللہ آپ کو صحت عطا کرے, انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں میں نے خط پڑھا, میں نے کہا انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے, ساتھ میں نے آمین کہا خط کی. تو مرزا صاحب نے شادی کا وہ شعر پڑھا جس کا یہ تھا کہ وقت تو گزر ہی گیا ہے, کل کو ہمسایوں کو گھر سے آواز آ جائے گی کہ نالا فوت ہو گیا. And then he died. But these are such a great people. اور اس بیچارے کو ہم سب نے مسخرہ بنایا ہوا ہے, انڈین فلموں سے لے کے پاکستانی ڈراموں نے اس عظیم شخصیت کو مسخرہ بنا کے شرابی. اب اقبال نے دل کا کہاں ذکر کیا؟ ماشاء اللہ. وہ معشوق کون ہے؟ یہاں رسول اللہ کی ذات ہے. ہست معشوقی نہان اندر دلت, چشم اگر داری بیاب نمایمت. اگر تیری پاس آنکھ ہے لاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. چشم اگر داری بیاؤ بے نمایمت, آؤ اگر آنکھیں آپ نے ہے, برنگ یور آئیز ٹو می, بے نمایمت, میں آپ کو دکھاتا ہوں. نمائش بھی اسی سے نکلا ہے. I will make it explicitly known to you. I will exhibit it to you. دل دے عشق او توانا می شود, خاک ہمدوش سریا می شود. ان کے عشق سے دل جو ہے وہ توانا ہو جاتا ہے, اور یہ مٹی جو ہے یہ سریا کی ہمدوش ہو جاتی ہے. دوش ہوتا ہے کندھا, اس کی برابری پہ آ جاتی ہے خاک. اور سریا یہ پلیڈوس ستاروں کا وہ جرمٹ جو آسمانوں کی بہت بلندیوں پہ ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ کے رسول کا نام لیں آپ اتنا اونچا اڑتے ہیں آسمانوں کی بلندیاں بھی آپ کے کندھے کے برابر ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں در دل مسلم, در دل مسلم مقام مصطفیٰ است, آپ روی نام مصطفیٰ. بات ہی ختم کر دی کہ دل کے اندر کوئی ہے. اس دل میں اقبال نے کیا کہا تو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, در دل مسلم مقام مصطفیٰ. اب یہ ماضی نام مصطفیٰ تو تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے ہماری, واٹ ایور دی آنر وی ہیو, اسی نام سے. خیمہ افلاق کا استاد اسی نام سے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. سر مکنون دل معبودین, نعرہ بے باکانہ زد افشا شدیم. سر مکنون چھپا ہوا, سر راز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر چھپا ہوا راز ہم تھے, امت. اور نعرہ بے باکانہ زد افشا شدیم, انہوں نے بے باکانہ نعرہ مارا اور ہم ظاہر ہو گئے. فرماتے ہیں اقبال خواب یثرب از دو عالم خوش درست, ای خنک شہری کہ آنجا دل برست. ان دونوں جہانوں سے یثرب کی مٹی زیادہ بہتر ہے. کتنا مبارک ہے وہ شہر جہاں دل بر رہتے ہیں. میں یثرب کا لفظ استعمال کرتا ہوں نعت میں تو مجھے کہتے ہیں گناہ ہوئے گا, حدیث میں لکھا ہوا گناہ ہوگا. میں کہتا ہوں حضرت اقبال نے بھی یثرب کہا, رومی نے بھی کہا, حافظ نے بھی کہا, اور نظامی نے بھی کہا, فردوسی نے بھی, اور میں نے کہا جامی نے بھی کہا. اور جب شعر سناتا نہیں یہ پھر بھی گناہ ہے.
میں کہ اگر جامی نے کیتا تو میں بھی کر لینا. آج کے دور میں ہمیں وضاحت کر کر کے یہ ٹوٹ پونجی ہے مائیوپک انٹلیکچوئل. کیا اقبال کو غلطی لگ سکتی ہے؟ اگر چلو ایک کو لگ گئی لیکن سب کو غلطی لگی. کیوں ان شعراء کرام نے یثرب کا لفظ استعمال کیا؟ اور قرآن میں بھی آیا یا اہل یثرب. انہوں نے کہا منافقین نے اہل یثرب. کہتے نہیں، وہ منافقین نے آخیا تھی اہل یثرب. شاید یہ جنگ خندق کی بات ہے جب یثرب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اقبال نے کہا خاک یثرب از دو عالم خوش طرح ای خنک شہری کہ دروئی دلبر است. فرماتے ہیں تاکمند تو شبد یزدان شکار اندکی. اچھا آگے فرماتے ہیں اندکی اندر ہرائی دل نشین ترک خود کن سوئی حق ہجرت گزین. اپنے دل کی جو غار ہرا ہے اس میں تھوڑا سا تم آ کے بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو ترک کرو اور اللہ کی طرف ہجرت کرو. اور پھر اقبال اگلے یہ ربائی ہے دل من روشن از سوز درون است جہان بین چشم من از خون است ز رمز زندگی بیگانه تر باد کسی کو عشق را گوید جنون است. دل من روشن از سوز درون است. میرا دل اگر روشن ہے میرے اندر کے سوز کی وجہ. کبھی سوز و ساز رومی اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کبھی سوز و ساز رومی. دل من روشن از سوز درون است. عرب کے سوز میں ساز عجم ہے. اندر کا جو سوز ہے اس کی وجہ سے میرا دل منور ہو گیا ہے. چشم من از اشک خون است. جہان کو دیکھنے والی جہان بین چشم من میری آنکھ خون کے آنسوؤں کی وجہ سے. یہ اقبال نے کہا کہ سرمایہ یہ درد تو غارت نہ توان کردن اشکی کے دل خیزت در دید شکستم من. تیرے محبت کا جو سرمایہ ہے، تیری درد کا سرمایہ، اس کو میں غارت نہیں کر سکتا. سرمایہ درد تو غارت نہ توان کردن اشکی کے دل خیزت، وہ دل سے جو آنسو نکل کے آنکھوں تک پہنچتا ہے. در دید شکستم من، میں آنکھوں میں توڑ دیتا ہوں تاکہ تیرا درد کا سرمایہ باہر گر کے ضائع نہ ہو جائے. میٹرک کے نصاب میں ساری یہ غزل ہے لیکن پڑھائی نہیں جاتی ہے. بھائی میں آپ کے آنے سے پہلے بتا رہا تھا کہ میں نے منسٹر آف ایجوکیشن کو کہا، میں نے کہا کاش اتنا سلیبس اقبال کا واپس دے دو جتنا میرے بچپن میں تھا. آپ اقبال کو کیوں فراموش کروا رہے ہو بچوں؟ جہان بن چشم من نزش کے خون است. میری آنکھ جو ہے وہ دنیا کو دیکھتی ہے میرے خونی اشکوں کی روشنی سے. رمز زندگی بیگانہ تر باد، وہ زندگی کے رموز سے بیگانہ ہو جائے. کسی کو عشق را گوید جنون است، جو کہتا ہے کہ عشق پاگل پن ہے، اس کو تو زندگی کی رموز کا ہی نہیں پتا. پاگل پن نہیں ہے، دیوانگی نہیں ہے. عشق تو کچھ اور ہی کیفیت ہے. عشق کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ ڈیزائر اور آرزو کہ آپ نے یہ کام کر کے رہنا ہے. You have to achieve it by all means, possible or impossible, and you have to take all possible risks for that. یہ ہے عشق. عشق کی وسعتیں خدا کی پناہ، حوصلہ چاہیے وفا کے. واہ واہ. یہ جو پچھلا شعر تھا ہم نے وہ جو وہ ادھر ہے دل نشین والا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ علامہ نے جو شاہین کی ایک کوالٹی بتائی تھی کہ وہ خلوت نشین رہتا ہے، تو اس پہ مجھے یہ وہ شعر اس سے علامہ کا یہ خیال ہے، بڑی سمپل سی بات. یہ میں جارج کنسٹن ورجیل کے لفظ بیان کر رہا ہوں. جارج کنسٹن ورجیل وزیر خارجہ تھے آسٹریا کے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان. دوسری جنگ عظیم میں ان کے ملک پہ جرمنوں نے قبضہ کر لیا، وہ جلا وطن ہو گئے. فرانس پھر آزاد ہو گیا اور وہاں پہ انہوں نے مطالعہ کیا اسلام کا،
اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی اور انہوں نے اس ہر جگہ پہ گئے ہیں, مکہ مدینہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے تھے. بہت دردناک کتاب ہے. وہ کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں ان کی ذات میں نبوت سے پہلے خلوت نشینی لازمی ہے. زرتشت کو بھی کہتے ہیں غار میں تھے تو 5 سال بعد نکلے تو اس میں کتاب تھی. موسیٰ نے بکریاں چرائیں. اگر کوئی شعیب آئے میسر کلیمی استاد بھی مل جائے, سینئر پیغمبر ایج میں. اب خلوت کے بعد جب جلوت بھی آتا ہے تو کہتے ہیں جو پلاننگ ہوتی ہے نبوت کی, ایک تو امت کی پلاننگ سالہ اندر ہرا خلوت گزید, اقبال نے کہا ہے رسول کے سلسلے کے بارے میں, اور ان کی خلوت سے امت کے نقوش واضح ہوئے ہیں خلوت گزینی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ خلوت میں جب دنیا سے تعلق توڑ دے پھر اس کے ساتھ جڑے, اور یہ وہ مقام آ جاتا ہے جس کو اللہ نے رسالت دینی ہونا تھی, پھر اس کی وحی اسی خلوت پہ آ جاتی ہے. اور جب وحی آ جاتی ہے تو پیغمبر کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتا, ہیز ٹو گو ٹو دی پبلک. آگے کہا اپنی بیگم کو میں ڈر رہا ہوں, داؤ بجے میں کمبل لا دو, زمین بابا جی کو بلا لو, ان کو ورقہ بن نوفل کو ان سے پوچھ لو کیا ہوا ہے میرے ساتھ, کیا میں قوم کو فیس کروں گا. تو بابا جی آ کے کیا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اتنی دیر زندہ رہوں جب تیری قوم تمہیں نکالے گی. نکالے گی بھی, انہوں نے کہا جی یہ بھی ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ. اور بابا جی کون تھے؟ ورقہ بن نوفل, جو کرسچن ہو چکے تھے اور وکری ٹائپ کے تھے, مکے میں پہلے جیو تھے پھر کرسچن ہو, بت پرستی کے خلاف تھے. اور حضرت نے کہا کہ وہ پہلے ان کے کزن تھے یا ان کے چچا تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج نے کہا بیگم کو میری کچھ مدد کرو, میں کیا کروں, میں کس حالت میں ہوں. انہوں نے ڈھارس بڑھائی, سپورٹ دی, انکریج کی. پھر حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, 10 سال کے بچے کو, جا کے انہوں بابا جی نے بلا لیا. بابا جی آ گئے, ٹھیک, وہ جو پیغمبر کو پہچاننے والے تھے. ٹھیک, تو یہ ہے حرا. جب تک خلوت گزینی نہیں ہوتی یہ ایک سٹیپ ہے ٹو ڈیٹیچ یور سیلف فرام دا ورلڈ. بٹ پکا ڈیٹیچمنٹ نہیں ہے اسلام میں, پھر واپسی ہے. وہ جنہیں ڈیٹیچ ہو کے رہ گئے وہ رہبان ہو گئے. لا رہبانیہ فی الاسلام. حضرت فرماتی ہیں زمانے کار اورا می برد پیش کہ مرد خود نگاہ دار است درویش. ہمین فقر است و سلطانی کے دل را نگہ داری جو دریا گو ہر ایکیش. یہاں دوسرے مصرے میں کہا ہے کہ خود نگاہ دار جو اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے. نگاہ داری کا مطلب کیا؟ نگہ داشت. خود بین ہو رہا ہے. جسے نگاہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ سیریسلی کسی چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بچا رہے ہوتے ہیں. نگہ داشت, اس کی نگہ داشت کریں بچے کی, یا وارڈ اعلیٰ نگہ داشت کا مریض کو. تو جو اپنے آپ کو خود بچا رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, خود نگہ دار. درویش اس بندے کا نام ہے اپنی نگہ داری کر سکے, وہی مرد. اب میں نے آپ کو کہا کہ درویش کا لفظ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ دراویز سے ہے, اور یہ دراویز جو تھا یہ بدھوں کے زمانے کے جو مونک تھے ان کے لیے. اور دریوزہ, دراویز, دریوزہ اور درویش. تو لیکن مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترک دنیا کر دی ہوئی ہے. کوئی دے تو کھا لیا, نہ دے تو نہ کھا.
بٹ بدھزم میں سوسائٹی کے اوپر یہ لازمی کر دیا تھا کہ ان بابوں کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا ہے. یہ ہیں درویش. اچھا اب اقبال کہتے ہیں وہ درویش نہیں ہے یہاں روحانیت والا, یہاں درویش وہ ہے اپنی نگہداری کرتا ہو. اس کو اقبال نے درویش کر, بندہ درویش. زمانے کار اورا می برد پیش, تو زمانہ اس کے کام کو, کار اورا اس کے کام کو می برد پیش آگے لے جاتا ہے, می برد لے جاتا ہے آگے. خود بخود اس کے میٹر سارٹ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں جو اپنے ذات پر نگہداری کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں فقرست و سلطانی کے دل را نگہداری تو دریا گوہر خویش. یہی وہ فقر ہے کہ تو اپنے دل کو نگہداری تو دریا گوہر خویش, جس طرح سمندر اپنے ہیرے کی نگہداشت کرتا ہے. یہ ہے اقبال کے نزدیک سلطانی, اپنی ذات جو ہے صرف اس کی نگہداری. جس نے اپنا آپ بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا. فرماتے ہیں تمہیں گوئی کہ دل از خاک و خون است, گرفتارے طلسم کاف و نون است. دل ماں گھر سے اندر سینہ یہ ماس, ولیکن از جہان ما برون است. تو می گوئی, تو کہتا ہے کہ دل از خاک و خون است, کہ دل خاک کا ہے اور خون کا ہے, اس میں خون ہے اور مٹی ہے. فرماتے ہیں گرفتار طلسم کاف و نون است, تو دل جو ہے وہ گرفتار ہے طلسم میں, جادو میں, کن کے جادو میں, کاف اور نون. اقبال کاف اور نون کا لفظ لاتے ہیں اس جہان کی تخلیق کا لفظ بیان کرتے ہوئے. کن, ضمیر کن فقا ہے زندگی, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اور پھر واضح ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ دل جو ہے کاف اور نون کے طلسم میں گرفتار ہے. نہیں, دل ماں گھر سے اندر سینہ یہ ماست. دل ماں ہمارا دل گھر سے اگرچہ دار سینہ یہ ماست ہمارے سینے کے اندر ہے, ولیکن از جہان ماں برون است, جہان سے باہر ہے تو سینے کے اندر, بٹ یہ جو ہے یہ ہمارے جہان سے آگے ہے. جہان مہر و ماز النار یہ اوست, کشادے ہر گرے ازار یہ اوست. پیامی دے من ہندوستان را غلام آزاد از بیدار یہ اوست. اب اقبال وضاحت میں آ گئے ہیں کہ دل کیا ہے. زنار کیا ہوتا ہے؟ پٹکا جو کافروں کے اوپر ڈالا جاتا تھا اور اس کو غلامی کی علامت سمجھا جاتا تھا مسلمانوں کی حکومت میں. جہان مہر ماہ زنار یہ اوست, یہ جہان جس کا چاند بھی ہے, ماہ اور سورج بھی ہے, مہر میں نے سورج, زنار یہ اوست, وہ تو دل کا غلام ہے. یہ جہان دل کے بادشاہت میں غلام ہے. فرماتے ہر گریا زار یہ اوست, اگر دل زار ہو جائے, زاری روئے, تو ہر گرہ کی کشادہ سے جتنی بھی گرے ہیں, ناٹس ہیں, یہ سب کھل جاتی ہے اگر دل میں زاری پیدا ہو جائے. دل کے اندر اگر رکت پیدا ہو جائے, رکت قلب, رکت کو فارسی میں زاری کہا جاتا ہے. زار و قطار اگر دل روئے, ہر ایک گرہ کھل جائے. پیامی دے سے من ہندوستان را, میری طرف سے اس ہندوستان کے غلاموں کو ایک پیغام دے دو. غلام بیدار, کہ غلام جو ہے دل کے بیدار ہونے سے آزاد ہو جاتا ہے. آپ کا دل ہی سویا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں اقبال نے انگریزوں کے مقاصد کی ترجمانی کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دل ٹوٹا ہے, اپنا آڈٹ کر رہے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے. جس دن دل زندہ ہو گیا پھر غلامی بھی نہیں رہے گی. نہ نئی رویے خود ہی را آزمودی, نہ بندہ دست و پا دی, خرد زنجیر بودی آدمی را, اگر در سینہ وہ دل نہ بودی. نہ نیرو یہ خود ہی را آزمودی, نہ تم نے خودی کی طاقت کو کبھی آزمایا ہے. نیرو کہتے ہیں طاقت,
نہ نیرو یہ خود ہی نہ آزمودی، نہ بند از دست و پا یہ خود کشودی، تیرے ہاتھ اور پاؤں پہ جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، بند پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو نے نہیں کھولا. خلت زنجیر بودی آدمی را، اور یہ عقل جو ہے آدمی کی زنجیر بن جاتی، اس کو جکڑ دیتی. اگر در سینہ وہ دل نہ بودی، اگر اس کے سینے کے اندر دل نہ ہوتا. تمہیں گوئی کہ دل از خاک و خون است، گرفتار اس میں کاف و نون، دل ما گرچہ اندر سینہ یہ ماس، ولیکن از جہان ما بروز نست، جہان مہر و ماز النار یوز، کشاد ہر گرے از زار یوز. پیامی دے من ہندوستان را، غلام آزاد از بیدار یوز، منو تو کشت یزدان حاصل است. عروس زندگی را محمل استین، غبار راہ شد دانائی اسرار، نپنداری کے عقل استین دل استین. منو تو کشت یزدان، میں اور تم کیا ہو؟ اللہ کی کھیتی ہیں، اللہ نے کاشتکاری کی ہوئی ہے، اور یہ جو کھیتی اللہ نے لگائی ہوئی ہے میری تیری انسانوں کی، حاصل استین، اس کا حاصل تو دل ہے. جب کھیتی پک جاتی ہے تو دل تیار ہو جاتا ہے. عروس زندگی محمل استی، زندگی کی جو دلہن ہے اس کی محمل بھی دل ہی ہے. زندگی کو اگر دلہن سمجھ لے تو وہ محمل جس کے اندر سوار ہوتے ہیں قافلے کے ساتھ، وہ دل ہے. زندگی کی عروس اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. غبار راہ شد دانائی اسرار، میں جو غبار راہ ہوں وہ اسرار کو جاننے والا ہو گیا. غبار راہ کو بخشے گئے ہیں، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی، اور فقیر راہ کو بخشے ہیں اسرار سلطان. تو فرماتے ہیں غبار راہ شد دانائی اسرار، رستے کا گرد و غبار بھی رازوں کو جان لیتا ہے. نہ پنداری کہ عقل استین دل استین، یہ مت سمجھو کہ اگر تم رازوں کو جان گئے ہو یہ عقل کی وجہ سے ہے، عقل نہیں ہے، یہ دل کی وجہ سے ہے. گئی جو یہ حسن غریبی خطیبی، ممبر و صلیبی، گئی سلطان باخیل و سپاہی، ولی از دولت خود بے نصیبی. گئی جو یندہ یہ حسن غریبی، کبھی کبھی انسان جو ہے غریب، عجیب و غریب حسن جو ہے اس کو تلاش کرتا ہے، دل لے کے عجیب و غریب حسن کی تلاش میں. غریب کا ہوتا ہے اجنبی معنی. خطیبی ممبر و صلیبی، اور دل کیا ہے؟ وہ ایسا خطیب ہے جس کا ممبر جو ہے وہ صلیب کا بنا ہوا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ غالب نے کہا ہے، انراز کے در سینے نہان است نواز است، بردار توان گفت بے ممبر نہ توان گفت. وہ راز جو ہمارے سینے کے اندر ہے کوئی واز نہیں ہے، یہ راز ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتا، تختہ دار پہ چڑھ کے بیان ہو. وہ بابا جی جن کا ذکر تصویر دکھائی تھی، ان راز کے در سینے نہان است نواز است، بردار توان گفت بے ممبر نہ توان گفت. فرماتے ہیں گہی سلطان باغ سپاہی، کبھی دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ سلطان کی طرح آتا ہے، اپنے خیل کا ہوتا ہے لشکر سپاہ فوج کے ساتھ، ولی از دولت خود بے نصیبی، لیکن اپنی دولت سے وہ بے نصیب ہوتا ہے. وہ کبھی مال لوٹتا نہیں ہے، یغمانی مال جیسے طریقے سے ایسا دل کہ سپاہ بھی ہے فوجیں بھی ہیں لیکن دل لوٹ مار نہیں کرتا. اب مال تمنا نہیں ہے. جہاں جہان رنگ درو پستو بلندو نیس، زمینوں آسمانوں چاروں نیس، درین عالم بجود اللہ نیس. جہان دل، دل کا جہان جو ہے وہ اس رنگ و بو کا جہان نہیں ہے. جہان رنگ و بو نیست، یہ جہان جو رنگ و بو ہیں جس میں، وہ دل کا جہان، نہ اس میں پستیاں ہیں نہ بلندیاں ہیں، نہ اس میں محلات ہیں نہ اس میں گلیاں ہیں. کاخ میں نے محل، کو میں نے گلی، پست اور بلند اس میں کچھ نہیں ہے. زمین سونیس، نہ اس میں زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ چاروں سائڈیں ہیں، مشرق مغرب جنوب. درین عالم نیس، اس کے جہان کے اندر سوائے اللہ کے ہے ہی کچھ نہیں. یہ ہے کلندرانہ شان میں اقبال آ گئے ہیں اس وقت، اصل اقبال جو اردو میں نہیں آتے. نگاہ
نگاہ کہتے ہیں نگاہ دید و خرد پیمانے آورد، نگاہ دید و خرد پیمانے آورد کہ پیمایت جہان چار سورا، میاں شامی کے دل کردند نامش، بخیش اندر کشیدن رنگ بورا، نگاہ دید و خرد پیمانے آورد، آنکھوں نے دیکھا اور عقل جو ہے وہ شراب کے جام اور پیمانے لے کے آ گئی۔ پیمانہ کیوں کہتے ہیں جام؟ پیمائش کرتے ہیں، پیمائش پیمانہ، اس کے اوپر نا لائنیں لگی ہوتی تھی اور ناپ کے دیتے تھے کہ زیادہ نہ پی لیں، 20 ml پی لیں۔ اس لیے جام پیمانہ وہ ہوتا تھا جام پینے والا جس کے اوپر لائن لگی ہوتی تھی کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، پیسے کے مطابق تھوڑا سا پینا ہے۔ مولانا علی لکھتے ہیں نا استاد کے بارے میں، کہتے ہیں رات کو پیتے تھے فرینچ شراب جو گارڈ رکھا ہوا تھا نا اس کو آرڈر تھا کہ مجھے اتنی دینی ہے، زیادہ مہنگی اگر میں نے مست ہو کے تو تالا لگا دینا، مجھے بالکل نہیں دینی۔ تھوڑے قرض کی پیتے تھے میں، اور ساتھ کہتے تھے کیا رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی۔ حالانکہ مولانا انتہائی شریف آدمی بھی آدمی نے، لیکن استاد کی جتنی بھی وہ کر سکے ہیں نا ڈیفینڈ وہ مولانا نے کیا ہے۔ استاد فرماتے ہیں کہ پیمایت جہانے چار سورا، نگاہ دید و خرد پیمانے آور، آنکھوں نے دیکھا اور عقل جو تھی وہ پیمانہ لے آئی کہ پیمایت جہانے چار سورا، کہ اس چار طرفوں والے جہان کی پیمائش کرے۔ پیمانہ شراب کا بھی، جام کا بھی پیمانہ ہے، بادہ پیمانہ، اور وہ بھی پیمانہ ہوتا ہے جسے ناپتے ہیں آپ۔ دل کردند نامش، میاں شامی کے دل کردند نامش، بخیش جس کا نام دل رکھا گیا ہے، بخیش اندر، اس نے سارے جہان رنگ و بو کے اپنے اندر سمو لیا۔ اور یہ کیا ہے؟ کبھی آوارہ ہو بے خانمہ، کبھی میں آتا ہے زرا پوش، کبھی اریاں بھیجتے وہ ثنائے عشق۔ میں تھوڑا سا شرارت کے انداز میں اقبال کا پھر دل کا ایک شعر لایا ہوں، نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہے۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دل سے پوچھیں کہ نا حرم میں محبت کیا ہے۔ وہ تو ایک نگاہ کی تاثیر ہے، ایک نظر اٹھ جائے تو محبت ہو جاتی ہے، اگر نظر اٹھے تو دل و نگاہ کیا کہا اقبال نے؟ مسلمان نہیں تو کچھ اس سے خالی ہے، پھر اس میں جب کیا بے باک نہیں، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔